دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے، اور ان نبیوں اور رسولوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معجزات بھی عطا فرمایا۔ معجزے اس کو کہتے ہیں کہ نبی کے ہاتھوں اپنی نبوت کے دعویٰ کی تصدیق کے لیے ایک ایسا کام صادر ہو جائے، ایک ایسا فعل ہو جائے کہ دنیا کے باقی تمام انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر نبی کو اس زمانے کے حالات کے مطابق، انسانوں کے حالات کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادو کا دور تھا۔ اس زمانے میں جادوگروں کو بڑی عزت تھی، بادشاہ کے درباری تھے، فرعون جیسے خدائی کے دعوے دار کے مقربین تھے، اور اس زمانے میں بھی فرعون، حامان، شداد اور قارون جیسے بڑے بڑے متکبر ان جادوگروں کے سامنے عزت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اپنی امور حکومت کو چلانے کے لیے وہ ان جادوگروں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اگر جادوگر کسی کام کا مشورہ دیتے تو فرعون وہ کام کر لیتا، لیکن اگر جادوگر کسی کام سے منع کرتے، فرعون جیسا خدائی کا دعوے دار بھی ان کے سامنے عاجز آتا تھا اور وہ کام چھوڑ دیتا۔ اور یہ جادو صرف اس زمانے میں نہیں تھا، بلکہ آج کل بھی جادو کا دورہ ہے۔ آج کل بھی ہم سنتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی میدان میں کامیابی حاصل کرتا ہے، چاہے اس کو اللہ تبارک و تعالی علم کے میدان میں کامیابی عطا فرمائے، یا چاہے اللہ تبارک و تعالی کسی کو تجارت اور مالداری کے میدان میں کامیاب فرمائے، یا اللہ تبارک و تعالی کسی کو پرسکون زندگی نصیب فرمائے، ہر جگہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان پر جادو کیا جاتا ہے یا جادو کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور یہ جادوگر جب جادو میں چلے جاتے ہیں، جب اس فن کے اندر گھس جاتے ہیں، تو پھر یہ اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے نبی کی تعلیمات کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی دین کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنی عزت اور وقار کو بھی بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جادوگر اپنی زبان سے شیطانی کلمات ادا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ شیاطین کو خوش کرنے کے لیے، شیاطین کو اپنے تابع کرنے کے لیے یہ ان کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، پھر شیاطین ان سے جو بھی مطالبہ کر لے، یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شیاطین کبھی کبھار ان سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ تم قرآن مجید کے مبارک نسخوں کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالو۔ یہ بدبخت جادوگر یہ کام بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ شیاطین ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے محارم میں سے کسی کے ساتھ بدکاری کر لو، تب ان شیاطین کو مسخر کرنے کے لیے یہ بدبخت جادوگر اپنے محارم سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی وہ بدکاری کر جاتے ہیں۔ اور آج کل بھی بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سرمایہ دار ان کے تابع نظر آتے ہیں۔ ایک جادوگر کی جادو کو ختم کرنے کے لیے دنیا جہاں کے جادوگروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں کہ جیسے بھی ہو مجھے اس جادو سے نجات دلاؤ۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جادو کبھی جادو کو نہیں توڑ سکتا۔ جادو کو بگاڑ سکتا ہے، توڑ نہیں سکتا۔ جادو کا توڑ کیا ہے؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس شریعت نے ہمیں ایسے مختصر مبارک عمل بتائے ہیں کہ اگر ہم ان اعمال کو اپنائیں، ان اعمال کی پابندی کر لیں، دنیا کا کوئی بھی جادوگر ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ علماء کرام سے آپ سنتے ہیں قرآن مجید کی دو مختصر صورتیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو ایسی مختصر صورتیں ہیں کہ جو آدمی اہتمام اور پابندی کے ساتھ ان دو صورتوں کو پڑھے گا، کوئی بھی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی صبح شام
بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ مختصر دعا پڑھے گا 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھے گا، اس پورے دن اور پورے رات میں اس پر کوئی بری اثر نہیں آئے گا، نہ جادو اس پر اثر کرے گا، نہ کوئی شیطان اس کو نقصان پہنچا سکے گا، اور نہ کوئی جانی دشمن اس کو نقصان پہنچا سکے گا۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، یہ اعمال مختصر ہیں، یہ وظائف جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں، یہ آیتیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، بظاہر یہ بہت مختصر لگتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ اثر موجود ہے کہ دنیا کی کسی بھی چیز میں اتنا اثر نہیں ہوتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے۔ جب اس زمانے میں جادو کا چرچا تھا، جادو کا بڑا نام تھا، جادوگروں کی بڑی عزت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جادوگر بھی اس کے سامنے عاجز آ گئے۔ اس زمانے میں جادوگر اپنی ایک رسی میدان میں ڈال دیتے تھے، زمین پر ڈال دیتے تھے، تو وہ رسی ایک سانپ کی شکل اختیار کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا مبارک کا معجزہ عطا فرمایا، اور جب فرعون نے مقابلہ کا ارادہ کر لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کا ارادہ کر لیا، تو ایک دن مقرر کیا گیا، پورے شہر میں اعلان کیا گیا کہ فلان دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ پورا شہر ایک میدان میں جمع ہو گیا۔ تاریخی روایتوں کے مطابق 70,000 جادوگر ایک میدان میں جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے کے لیے آ گئے۔ جب مقابلہ کا وقت آ گیا تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، پہلے آپ اپنا عصا مبارک ڈالیں گے یا ہم اپنی رسیاں ڈالیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القوا ما انتم ملقون، ڈال دو اپنی یہ رسیاں۔ سب جادوگروں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈال دیا۔ 70,000 جادوگر تھے، 70,000 رسیاں زمین پہ ڈالے گئے تو 70,000 سانپوں کی شکل انہوں نے اختیار کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک انسان تھے، ایک میدان میں 70,000 سانپ دیکھ کر وہ بھی تو ڈر گئے، لیکن ان پر وحی آ گئی کہ اے موسیٰ آپ نہ ڈریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اپنا عصا مبارک ڈال دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مبارک میدان میں ڈال دیا تو یہ ایک بڑے اژدہا کی صورت میں میدان میں آ گیا اور ان تمام سانپوں کو نگل لیا اور کھا گیا۔ جادوگروں نے جب دیکھ لیا کہ یہ تو اژدہا بن کر ہمارے تمام جادو کو اس نے ہڑپ کر لیا، نگل لیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جادو کو نہیں توڑ سکتا، جادو کو نہیں کھا سکتا۔ تو تمام جادوگر میدان میں گر گئے، سجدے میں پڑ گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم نے اپنا جادو چھوڑ دیا، ہم نے فرعون کی اتباع چھوڑ دیا، ہم نے فرعون کی بندگی کو چھوڑ دیا، آج کے بعد ہمارا رب بھی وہی ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو یہ ایک معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ جس کے سامنے جادوگر عاجز آ گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ جادو نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک مختصر سی بات عرض کر لوں، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تمہارا مقابلہ ہے، تو جادوگروں نے فرعون کے سامنے 2 مطالبات رکھے۔ پہلا مطالبہ یہ رکھا کہ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام سے یہ مقابلہ جیت گئے، موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو گئی، تو کیا بعد میں ہمیں انعام دیا جائے گا یا نہیں؟ تو فرعون نے کہا نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تمہیں تو سب سے بڑا انعام دیا جائے گا کہ تم بادشاہ کے درباری بنو گے، تم بادشاہ کے مشیر خاص بن جاؤ گے۔ اور دوسرا مطالبہ انہوں نے یہ رکھا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں گے، لیکن جس طرح کے کپڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنیں گے اس طرح کے کپڑے ہمارے لیے بھی تیار کیا جائے، جس طرح کا عمامہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باندھیں گے اسی طرح کے عمامے ہمارے لیے بھی تیار کیے جائیں۔
یعنی جو صورت اور ہیئت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنائیں گے ہم بھی اسی صورت میں اس کا مقابلہ کریں گے۔ فرعون نے ان کی یہ فرمائش بھی پوری کر دی۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک مقابلے کے بعد جادوگروں کو بات اتنی جلدی سمجھ آ گئی اور یہ تمام جادوگر ایمان لے آئے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت کو اختیار کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو اختیار کیا تھا۔ تو آج بھی مسلمان اگر نبی کی صورت کو اختیار کریں گے، نبی کی سیرت کو اختیار کریں گے، نبی کی سنت کو اختیار کریں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رب ذات سے یہ قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسی سیرت اور صورت کی لاج رکھتے ہوئے ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کو معجزات زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق دیے جاتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کا دور تھا، طبیبی کا دور تھا، حکیموں کا دور تھا۔ اس زمانے کے طبیبوں اور حکیموں کو اپنی حکمت پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا اپنے اس فن پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ طبیب بھی اس سے عاجز آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی مادرزاد بچے کی آنکھوں پر اپنا مبارک ہاتھ پیر دیتے تھے تو وہ مادرزاد نابینا بھی بینا ہو جاتا اور آنکھوں والا بن جاتا۔ اب ظاہر سی بات ہے طبیبوں کے پاس تو اس کا علاج نہیں تھا، ایسے ہی برس کے مریضوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ پیر دیتے، وہ بیمار شفا یاب ہو جاتے تھے۔ اور سب سے بڑا معجزہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی قبر پر کھڑے ہو کر صاحب قبر کو آواز دیتے تھے کہ قم باذن اللہ، اے قبر والے اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے اپنے قبر سے زندہ ہو کر باہر نکل، تو یہ قبر والا اپنی قبر سے زندہ ہو کر باہر نکل آتا تھا۔ اور اس کا بھی علاج، ایسا کرشمہ نہ اس وقت کے طبیبوں کے پاس تھا نہ آج کے طبیبوں کے پاس ہے کہ وہ کسی مردہ کو زندہ کر سکے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ بظاہر وہ بھی طب کے قبیل سے تھا لیکن طبیب اس کی مثال لانے سے عاجز تھے۔ اور آخر میں جب میرے اور آپ کے پیغمبر، میرے اور آپ کے نبی، تمام انسانوں اور جنات کے نبی، تمام کائنات کے نبی، فرشتوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اس وقت فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ عربوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر بڑا ناز تھا۔ عرب اپنی زبان میں اتنے تیز تھے کہ ایک ہی مجلس میں جب بیٹھ جاتے تھے، یہاں سے کوئی آدمی ایک شعر پڑھ لیتا تو مد مقابل میں کوئی دوسرا شعر پڑھ لیتا اور پھر ان کا مقابلہ جاری ہوتا۔ ایک مجلس کے اندر 100 شعر پڑھ کر وہ مقابلہ کرتے تھے، اتنے زبان کے وہ تیز تھے۔ اور ان کو اپنی اس زبان دانی پر اتنا غرور تھا کہ وہ اپنے علاوہ باقی تمام روئے زمین کے انسانوں کو عجم کہتے تھے، یعنی باقی تمام گونگے ہیں، بے زبان ہے، زبان والے تو صرف ہم عرب ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا، قرآن مجید کا معجزہ۔ یہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے اس درجے پر تھا کہ اس زمانے کے عرب بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، بڑے بڑے شاعر اس کا مقابلہ نہ کر سکے، بڑے بڑے ادیب اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور صرف اس زمانے میں نہیں، آج بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور تا قیامت کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق قرآن مجید کی مثل نہیں لا سکتا۔ جب آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیتوں کو کفار مکہ کے سامنے پیش کیا تو کفار مکہ بھی یہی کہنے لگے کہ یہ تو محمد نے اپنی طرف سے بنایا ہے، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ آ کر ہمیں سناتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتارا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے،
تو تم بھی اس کلام کی مثال کوئی کتاب بنا کے لے آؤ۔ تمام عرب نے اپنا زور لگایا، اپنی قوت صرف کر لیا، لیکن اس قرآن مجید کی مثال نہ لا سکے۔ جب پورے قرآن کی مثال نہ لا سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیلنج ان کو دے دیا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، پورے قرآن کی مثال نہیں لا سکتے ہو، 10 مختصر سورتوں کی مثال لے آؤ۔ تمام کفار اس سے بھی عاجز آ گئے، 10 سورت بھی نہیں بنا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے مزید ایک چیلنج دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس قرآن کی ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ ایک سورت بھی نہیں بنا سکے، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن کی ایک آیت بنا کے لے آؤ۔ لیکن تمام کفار نے اپنا پورا زور لگایا، قرآن کی ایک آیت کی مثال بھی نہ لا سکے، تو پھر سب کو یقین ہو گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کلام ہے۔ میرے عزیز بھائیو دوستو، قرآن مجید کے فضائل تو بہت سارے ہیں، قرآن مجید کی عظمتیں بہت زیادہ ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اگر سورج کو ایک کمرے کے اندر بند کیا جائے، سورج کی روشنی کتنی زیادہ ہوگی، حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر جو تاج ہوگا اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو سوچئے، جب حافظ قرآن کے والدین کا اتنا بڑا اعزاز ہے تو حافظ قرآن کا اپنا کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ اور ایسے ہی جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اقرأ وارتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ اے حافظ قرآن، قرآن مجید پڑھا کرو، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھا کرو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ہی آہستہ آہستہ پڑھو جس طرح کہ تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جنت میں تمہارا مقام وہی ہے جہاں پہ تم آخری آیت پڑھو گے۔ آپ سوچئے، قرآن مجید 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اور 6666 قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ جو حافظ آہستہ آہستہ یہ قرآن مجید پڑھتا جائے گا، جنت میں وہ کس مقام پر پہنچے گا۔ اور ایسے ہی ایک اور روایت میں جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھگڑا کریں گے، ایک روزہ جھگڑا کرے گا اور دوسرا قرآن مجید جھگڑا کرے گا۔ روزہ آئے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کہ اے اللہ، دنیا میں نے اس انسان کو کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، پورا دن اس انسان نے اپنا حلال کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اے اللہ آج میں آپ کے دربار میں سفارش کرتا ہوں کہ اس انسان کی مغفرت فرما اور اس کو جہنم سے بچا۔ اور یہ ایسے سفارشی ہیں قرآن مجید اور روزہ کہ قیامت میں بھی ان کی سفارش قبول ہوگی۔ اور اسی طرح قرآن مجید آئے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ اے اللہ، دنیا میں نے اس انسان کو راتوں کو سونے سے روکے رکھا تھا، راتوں کو یہ اپنی آرام دہ نیند چھوڑ کر مصلی پر کھڑے ہو کر مجھے تلاوت کرتا تھا، اے اللہ آج میری سفارش کو اس کے حق میں قبول کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی سفارش کو بھی اس کے حق میں قبول کرے گا۔